سامنے محترم، تبلیغ کے بڑے انداز ہوتے ہیں. کوئی شخص کسی مدرسہ میں بیٹھ کر عالم دین بچوں کو دین کا علم پڑھاتا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے. کوئی شخص ممبر میں بیٹھ کے تقریر کرتا ہے، یہ بھی ایک تبلیغ ہے. اور کوئی شخص گھر گھر جا کے خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے. اور یہ تبلیغ کا انداز سب سے اوکھا اور انوکھا ہے، سب سے اوکھا بھی ہے اور انوکھا بھی ہے. بزرگان ڈوڑا شریف کا یہ تھوڑا امتیاز کہ کریا کریا نگر نگر جانا. آج سے 30-35 سال پہلے ذرا تصور کرو کہ جب سڑکیں بہت کم تھی، یہ گرمی کا مہینہ 8 جن کی گرمی، اور گھوڑی کے اوپر 20 سوار ہیں، تو جدھر ڈیرا ہوتا وہاں گھوڑی باندھ دیتے، آرام کرتے. پھر گھر گھر جانا، سخت گرمی میں راستے بھی خراب ہوتے تھے، لیکن وہ بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ ایک ایک گھر میں جاتے، لوگوں کو اپنا درشن دکھاتے اور خدا اور مصطفیٰ کا پیغام سناتے تھے. خدا اور مصطفیٰ کا پیغام سناتے. غریبوں کے گھروں میں غور کیا آپ نے؟ آستانہ ڈوڑیا شریف، عالیہ ڈوڑا شریف کے جتنے مریدین ہیں، ان کی نظر سے آپ امیر ہو گئے بڑے لوگ، لیکن جب پیروں کے ساتھ جڑے تھے تو رہنے کے لیے صرف ایک کمرہ تھا. ہزاروں لوگ ایسے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. جب دربار سے منسلک ہوئے 2 کمرے 3 حویلیاں بن گئی، بیٹھکیں بن گئی، امیر ہو گئے. لیکن جب پیر صاحب نے ان کو بازو سے پکڑا تھا تو غریب تھے، غریب تھے. اور یہ حدیث پاک ہے، میرے تیرے نبی نے شاہ فرمایا بعد علیہ السلام غریباً. سرکار نے فرمایا اسلام کا آغاز غریبوں سے ہوگا. اسلام کا آغاز، میرے تیرے نبی نے جب دین کا پیغام دیا تو کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، وہ تو مکہ کے سردار تھے، انہوں نے تو رکاوٹیں ڈالی، کلمہ نہیں میرے تیرے نبی کا پڑھا. غریب اور مسکین لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور چند ایک تھے، باقی سب غریب تھے. سرکار نے فرمایا بعد علیہ السلام غریباً، اسلام کا آغاز غریبوں سے ہوا ہے. سایعود کما بادا، فرمایا جب دنیا آخرت پہ جب قیامت آئے گی تب بھی کلمہ پڑھنے والے غریب ہی ہوں گے. پھر سرکار نے فرمایا تو والے غربا، کہ غریبوں کو مبارک ہو کہ آغاز سلام کا ان سے ہوگا اور ان کا اختتام بھی ان سے ہوگا. آپ خوش نصیب ہیں کہ غریب ہیں، اس لیے پیروں کے قدم سے چمٹے ہیں. دنیا بھی مل گئی اور دین بھی مل گیا، دنیا اور دونوں چیزیں مل گئی. اور یہ القاسم ٹرسٹ آپ کو پتا ہے، اس کی بنیاد صدر صاحب پیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ رکھی تھی. انہوں نے خود چناؤ کیا تھا. یہ جناب چودھری مانس صاحب جو قاسم ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، ان کو چیئرمین کس نے بنایا تھا؟ صاحبزادہ صاحب نے بنایا تھا. یہ شمس صاحب کو ان کے ساتھ جوڑا کس نے؟ صاحبزادہ صاحب نے. اور ساجد صاحب کو سیکٹری بنایا تھا قاسم ٹرسٹ کا کس نے؟ میں اور آپ نے نہیں، پیر احمد شاہ صاحب نے. پھر انہوں نے آگے جس کو مناسب سمجھا ٹانڈا والے حاجی مشتاق صاحب کو واجے میں بنا دیا. تو یہ چناؤ کی طرف سے اصل میں تو یہ ایک ایسی تنظیم ہے، ایسا ٹرسٹ ہے کہ جو اس دارالعلوم کی یہ بھی خادم ہے نا، یہ سب ان کو خادم بنایا ہے اور ہم سب ان کے خادم ہیں. ہم سب ان کی بات پہ لبیک کہنے والے ہیں. یہ صاحبزادہ صاحب نے دربار کی ڈوری ان کے ہاتھ میں پکڑائی. یہ جس کو بلاتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے کہ پیر صاحب صاحبزادہ صاحب بلا رہے ہیں، وہی بالکل کر کرتے ہیں. یہ پیر نہیں ہے اور نہ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بھی خادم ہیں اور آپ بھی خادم ہیں. تو یہ خادموں کا کیا ہے؟ آج ایک میلہ ہے، ایک کانفرنس ہے. اور میں دعوت فکر دیتا ہوں کسی قاسم ٹرسٹ کے سیکٹری کہ جن کو سیکٹری کون بنا گئے تھے؟ پیر احمد صاحب رحمۃ اللہ. میری براد جناب محمد ساجد قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیرات کا اظہار فرماتے ہیں. جناب محمد ساجد قادری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وسلم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ. برادران اسلام، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ میں کوئی واضح و نصیحت کرنے والا انسان تو نہیں ہوں. بس یہ بزرگوں کے جوتے سیدھے کرنے کی نسبت ہے کہ آپ لوگوں سے مائک پہ بولنے کا بھی موقع حاصل ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں القاسم ٹرسٹ کی تمام انتظامیہ، جناب چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین صاحب کہ جنہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ جو بھی ہماری طرف سے لوگوں کے گوشت گزار کریں ہم لوگ اس پہ آمین کریں گے. میں ان کا بے حد مشکور ہوں. میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ کچھ آپ کے گوشت گزار کر سکوں. بہرحال جو میری ڈیوٹی لگی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کروں. حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے کارڈز کے حوالے سے دیکھا ہے کہ آج کا یہ پروگرام ورکر سیمینار ہے. ورکر سیمینار سے مراد یہ ہے کہ القاسم ٹرسٹ جو کہ بزرگوں نے اس القاسم ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، اس کے ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو تمام کو اس کا ورکر بنا دیا اور ہماری مل بیٹھ کے اپنے مشاورت کرنے کا ایک سیمینار ہے. اس کے حوالے سے آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے دربار عالیہ ڈوڈا شریف کے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، خراج عقیدت پیش کرنا ہے کہ جو انہوں نے ملی، قومی، رفاعی اور روحانی خدمات پیش کی، ان کا ہم لوگوں نے آج ان کا خراج عقیدت پیش کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ فرداً خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں تو یہ ہم لوگوں کے پاس کی بات نہیں ہے. میں ایک ناقص سا بننا ہوں. اگر ہم لوگ اپنے ذہنوں کے اندر دیکھیں، اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھیں تو بزرگان ڈوڈا شریف بالخصوص جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم لوگ بالکل غریب لوگ تھے. میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ 1947 میں جب یہ ہم لوگ مائیگریٹ ہو گئے ہیں پاکستان، انڈیا سے پاکستان جب ہم لوگ موو ہوئے ہیں تو اس وقت زیادہ تر لوگ اتنے مطلب کہہ رہے ہیں کہ کاروباری لوگ یا امیر بھی تھے، یہ تو اجڑے ہوئے آئے تھے اور ان کو سہارا کر دیا ہے تو خانقاہ گل قاسم نے دیا ہے. اور ان کو ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو بزرگوں نے کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا رہے ہیں. اس سلسلے میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک سانس کے بدلے دیکھیں، اگر ہم لوگ دیکھیں اپنی 4 پشتے پیچھے یا 6 پشتے پیچھے کوئی دیوی کی پوجا کرنے والا تھا، کوئی سکھوں سے مسلمان ہوا ہے اور ان لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنا یہ آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف کے بزرگوں کا ہی حص ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو دین کی وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان پہ ان کو گامزن کیا. نہ صرف دین عطا فرمایا ہے بلکہ ان کو دین راہ پر چلنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ عطا فرمایا. اور اس سلسلے میں اگر ہم لوگ ایک ایک سانس کے بدلے بزرگان ڈوڈا شریف کے احسانات کا تذکرہ کریں تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی ہم لوگ وہ حق ادا نہیں کر پائیں گے. اور رہی بات ورکر کنونشن کے حوالے سے تو چونکہ یہ ایک سارا نیٹ ورک ہوتا ہے، نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ ممبر پہ یا دائز کے آگے ہر بندہ بیان کر سکے یا ہر چیز کو بیان کیا جا سکے. آپ لوگ دیکھتے ہیں اس سے آپ کی محفل میں، بڑی گالی شریف کی محفل میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں دربار عالیہ کے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرنٹ لائن پہ نہیں ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادوں میں لوگ ہوتے ہیں ان کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو اس کنونشن کا یا اس سیمینار کا حق ادا نہیں ہو سکتا. میری بات جیسا کہ میں سب سے پہلے دربار عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف کے جتنے بھی ورکر حضرات جو آستانے پہ کام کرتے ہیں، ایک تو ہم لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں نا کہ جو مطلب فطرانہ اکٹھا کیا، اشیر اکٹھا کیے، دوسرے معاملات کی. اس کے علاوہ جو دربار عالیہ پہ لوگ خدمت کرتے ہیں، جو جناب منشی محمد اعظم صاحب کی جو پوری ٹیم ہے، اگر ان کو ہم لوگ خراج تحسین پیش نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے ڈوڈا شریف کے درویش جناب غلام محی الدین صاحب جو نگر نگر کریا بستی بستی بزرگوں کے پیغام کو لے کے دن رات کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو ان کی ذات سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا زیادتی کا معاملہ ہوگا. بہرحال ہم لوگ ہر بندے، ہر ورکر، ہر خاتون، ہر بندے کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. ان کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرتا چلوں اپنے دارالعلوم جامعہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ، چونکہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کا سیمینار ہے.
और अगर इन लोगों की बात ना की जाए तो फिर भी मैं समझता हूँ इस मजलिस का जो मकसद है वो हल नहीं हो पाएगा। दारुल जामिया कादिया कासमिया रोसिया डोडा शरीफ जो कि बुजुर्गों का ख्वाब था, किबला पीर मोहम्मद शफी साहब का जो ख्वाब था, किबला पीर हैदर शाह साहब ने उसको करवाने आया, साहबजादा साहब ने बहुत मेहनत फरमाई। अभी जो सिलसिला चल रहा है ये अलकासिम ट्रस्ट के साथी जो ड्यूटी दे रहे हैं, इनके साथ साथ जितने के प्रिंसिपल साहब के ज़ेर इत्माम जितने भी इदारे चल रहे हैं, हिफ़्ज़ की क्लासें हैं, दरस निज़ामी के साथ हैं, जनाब कारी बशीर साहब की पूरी ये टीम है, अगर इनकी हिम्मत को सवारा जाए तो मैं समझता हूँ कि इनके जो शोबे से जो है ना वो मामला अगर इनका जिक्र ना हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे चल के हमारा सैयदना अब्दुल्ला बॉयज़ स्कूल ये दारुल के साथ साथ एक दीनी सिलसिले के साथ साथ स्कूल का सिस्टम है। इसमें हमारे तमाम तर उस्ताद जो कि जनाब गुलाम मुस्तफा साहब की ज़ेर निगरानी काम करते हैं, अगर उनका भी जिक्र ना किया जाए और उनकी खिदमत को भी खराज तस्लीम ना पेश किया जाए तो मैं समझता हूँ वो भी हिस्सा ना बने तो ये भी मामला ठीक नहीं है। बिलखसूस मैं जिक्र करना चाहता हूँ अपनी उन माओ बहनों का, उन दुख्तरान इस्लाम का जिन्होंने पर्दे में रह के किबला साहब के प्यार करता लोगों को पर्दे में रहते हुए हमारी दुख्तरान को ज़ेवर तरीब से रास्ता करने का जो दिन रात एक सिलसिला शुरू कर रखा है। वो जिन लोगों की, जिन कारकुनान की, जिन साथियों की सिस्टर्स इधर बेटियां तलीम हासिल करती हैं, वो बहुत ही जानते हैं कि अगर उन मुअल्लिमात का, उन उस्तादा का अगर मैं जिक्र ना करूं तो मैं समझता हूं कि इस कन्वेंशन का मकसद ही हल नहीं हो सकता। मैं पर्दे में रह के भी अपनी बहनों का भी बेहद मशहूर हूँ, उनकी खिदमत को भी खराज तस्लीम पेश करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे दरबार आलिया कादिया कासमिया डोडा शरीफ के वर्कर साहिबान जो कि सिलसिला कुशल का हो, फिक्राने का हो, जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब की टीम, अगर इनका जिक्र ना किया जाए तो आज की ये मकसद जो कन्वेंशन है इसका मैं समझता हूँ मकसद ही बहुत हो जाता है। दरबार आलिया डोडा शरीफ के ये जो कारकुन हैं ये दिन रात मेहनत करते हैं। यकीन आप करें कि मैं वो चीज़ें खुल के बयान नहीं कर सकता और मुझे बयान करने का कोई ढंग नहीं आता, नहीं तो मैं आपको बताऊँ कि ये लोग किस तरह रातों को जागते हैं। सबसे पूरे साल में सबसे जो कहने के यूटिलाइज करने वाला इवेंट होता है वो होता है ईद का दिन, जो बड़ी ईद अभी आएगी। तो ईद की नमाज ये लोग इधर अदा करेंगे, उसके फौरन बाद ये लोग कपड़े चेंज करके फिर निकल जाएंगे, फिर ये कुर्बानी की खालों को इकट्ठा करना। एक तो आप लोग इकट्ठा करते हैं ना अपने अपने इलाकों में, इंशाल्लाह आपकी तरफ भी हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद ये जब खाने इकट्ठी करते हैं तो दिन रात इनकी मेहनत, और जब रात के 2, 2:30, 3 बजते हैं तो उस वक्त तक भी ये लोग खानों को ज़िले से दूसरे ज़िले में मूव करना। और आपको पता ही है कि जैसा लास्ट टाइम DCO साहब के हुक्म था कि NOC जारी कर दिए गए थे कि हर बंदा खाने इकट्ठी नहीं कर सकता। तो मुझे याद आ रहा है कि रात के 2:30 बजे जनाब कबीर साहब को मुझे कॉल आया कि मेरे पास में 2, 250, 300 खाल है और मुझे एक गुजरात कश्मीर से हमारे दोस्त आए हैं, उनको पता होगा कि टेरी मंडा एक पोस्ट है, उधर मैंने रोक लिया गया और वो NOC के वाले से कुछ मामला कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग दरबार आलिया के लिए जो मेहनत करते हैं, अगर हम लोग इनके लिए 2, 4, 5 जुमले बोल देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन क्या है कि इन साथियों की बड़ी मुस्तादी है। और इसके साथ साथ कुशल के हवाले से जो दिन रात इन्होंने मेहनत की है, सहरी से पहले, एक तो आज हम लोग सहरी कर रहे हैं ना, उससे पहले ये लोग जाते हैं और जिस जगह पे इन्होंने जाके कुशल की गराई करनी होती है उस जगह पे ये फजर की नमाज अदा करते हैं और फजर पढ़ने के बाद कलेक्शन करना। यकीन आप करें कि रोज़े के मैं सुबह से इन मामला को देख रहा हूँ और मैं अपने तौर पे पहले के फारिग हो चुका हूँ, लेकिन ये साथी अभी तक अपना काम कर रहे हैं। अगर इनकी बात को खराज तस्लीम पेश ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आज के इस सेमिनार का मकसद पूरा नहीं होगा। मैं एक बार फिर अपनी इस पूरी टीम दरबार आलिया डोडा शरीफ के जितने भी कारकुनान हैं, वाबस्तगान हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ जो आप लोग साथी सारे तशरीफ लाए हो, इनका भी मैं समझता हूँ कि अगर कमा हक शुक्रिया ना अदा किया जाए तो ये भी यानी कि ज़्यादती वाला मामला होगा कि इतनी गर्मी में दरबार आलिया से एक काम आना और साथ में साथियों का मैं समझता था कि कोई 200, 300, 400 बंदा होगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि तादाद जो हम लोग अलहमदुलिल्लाह एक साथ का बंदोबस्त सर्च किया हुआ है तो बारह किया कि तादाद अलहमदुलिल्लाह बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। साथियों, ये जो दरबार आलिया डोडा शरीफ का जो बुज़ुर्गों की जो मामलात थे, इनका जो खिदमत का सिलसिला था वो आप लोग सब देख रहे हैं कि
अलकासिब ट्रस्ट की तमाम इंतजामिया और कारकुनान आपकी खिदमत में दिन रात खिदमत पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ बुजुर्गों के ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाने के बाद कोई भी मुरीद का कोई दोस्त या कोई मुरीद का कोई मिलने वाला ये नहीं कह सकता कि यार दरबार आलिया साहब के बाद गए थे और हमें ये मामला देखने में नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बुजुर्गों की निगाह है कि हम लोगों से वो काम ले रहे हैं और हर मामले में बेहतर से बेहतर मामला चल रहे हैं। और इसका एक सिलसिला ये भी है कि पहले तो दुनिया के बहुत ज़्यादा झमेले थे और बस हर तरफ उनके मामला बिखरे हुए थे, और अभी चूँकि वो दरबार आलिया में मौजूद है और उनको सिर्फ टेंशन जो है वो अपने मामला की है और वो दिन रात इन पर तवज्जो दे रहे हैं और हम लोग तो कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं। बेसिकली मेन मामला तो उधर से ही करते हैं। इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा दरबार आलिया डोडा शरीफ पर कायम दरसगाह जामिया कादिया कासमिया का, जिसमें तलबा और तालिबात ज़ेवर तलीम से रास्ता हो रहे हैं। उस सिलसिले में चूँकि वर्कर कन्वेंशन है तो अगर हम लोग मुतहिद होंगे और कुछ प्लानिंग के साथ फील्ड में निकलेंगे तो इससे बहुत बढ़ के हम लोग काम कर सकते हैं। अभी ये मिशन के बाद बहुत सारे साथियों को ये मसला चला आ रहा है कि आज पता नहीं क्या हो, दरबार आलिया पे मीटिंग है, उधर पता नहीं की हो जाए। कुछ भी नहीं होना। इंटरनेशनल ये बेचारे मांगते हैं, पहले भी मांगते रहे हैं, आज भी मांगेंगे और उसके बाद ही अपने मामला को समेटेंगे। बहरहाल दरबार आलिया कादिया कासमिया डोडा शरीफ पर कायम दरसगाह दारुल जामिया कादिया कासमिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे मुख्तलिफ शोबाजात का हम लोग अगर टोटल करें, बच्चों का, बच्चियों का, इन सब अहबाब का, स्कूल का, मदरसे का और सिलाई कढ़ाई वाले मामला, इन सब अहबाब का टोटल करें तो रमो 1675 अफराद दरबार आलिया कादिया कासमिया डोडा शरीफ पर दीनी तलीम, दुनियावी तलीम, सिलाई कढ़ाई, ये जो दूसरे मामला हैं, टोटल कोई 1675 के करीब अफराद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह दरबार आलिया पर ज़ेवर तलीम से रास्ता होगा। ये बज़ाहिर नज़र नहीं आता, ये फिगर अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिकेट है, मैं चेक करवा सकता हूँ और अगर कोई मुझे बोले तो मैं उंगली पकड़ के अपनी ब्रांचों में भी जाके दिखा सकता हूँ। और ये किसी से ढका छुपा भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को चलाने के लिए आप सब अहबाब का हमारे साथ मिल के मामला करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जिक्र करूँ तो जितना बुजुर्गान डोडा शरीफ के ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाने के बाद आप लोगों ने फंड के हवाले से या सरपरस्ती के हवाले से अलकासिब ट्रस्ट की इंतजामिया को एक दिन भी फील्ड में जाके पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। ये मैं समझता हूँ खिताब में हजरत का कि उन्होंने जो दरगाह को चलाया और ये सिलसिले आस्थानों के चलते ही इसी तरह हैं, पैसे मांगने नहीं पड़ते, पैसे चल के आ जाया करते हैं। और इसके साथ साथ एहतमाम करना चाह रहा हूँ, आहत में कुछ साथियों के दिलों में कुछ इब्हाम है कि अलकासिब ट्रस्ट की इंतजामिया जो आज का ये कन्वेंशन कर रही है, इसमें पता नहीं क्या अनाउंस करने वाली है, पता नहीं क्या जो इन्होंने पटारी में छुपा के रखा हुआ साहब उसमें से ये को पर्दा हटाने वाले हैं। भाइयों कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ मिल के काम करने का जज्बा है और मुख्तलिफ किस्म की हवाएँ निकलती रहती हैं। उस सिलसिले में मैं एक चीज़ दरबार आलिया डोडा शरीफ, बुजुर्गान आस्थान आलिया डोडा शरीफ पे ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से जाने के बाद जो दरबार आलिया डोडा शरीफ के जो किबला पीर हैदर शाह साहब, किबला साहब की जो फैमिली है, उसका अगर मैं जिक्र ना करूं कि उनकी जो खिदमात है हमारे ऊपर या जो कभी भी किसी इंतजामी मामले के हवाले से उन लोगों ने हमारे आगे कोई कांटा नहीं रखा है। मतलब मामला हम लोग जिस तरह चलाते हैं, जिस तरह भी हमारा जेल होता है उस तरह ही मामला चलते हैं। आप लोग तमाम के जेल में ही होना चाहिए कि हम लोग खिदमत गुजार हैं। और ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, मैं अलकासिब ट्रस्ट की पूरी इंतजामिया, ये जो मेरे सारे 7-8 लोग हैं और प्रत्येक आप लोग सब लोगों कि जैसा कि उन्होंने फरमाया कि हमारी फैमिली के जितने भी अहबाब हैं उनकी इज़्ज़त करना आपका हक है। और मैं नहीं समझता कि किसी बंदे ने आज तक कोई गुस्ताखी वाला मामला किसने किया है। हम लोग सब लोग ताबेदार हैं हर लिहाज से। लेकिन ये जो हमारे वर्कर रात को मुख्तलिफ गाँव में प्रॉब्लम्स पेश आती हैं कि ये फाइनल हो चुका, ये केस का ये मामला हो चुका, कुछ भी नहीं। दरबार आलिया डोडा शरीफ पर जो मामला चल रहे हैं उस हवाले से जितने भी मामला आज तक हुए हैं उन केसेस में
کوئی بھی معاملہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا، صرف ایک کیس کا فیصلہ ہوا ہے جس میں دربار عالیہ ڈوڈا شریف کے حوالے سے سیشن جج صاحب نے لکھا ہے کہ آستانہ عالیہ تاریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف پر خانقاہ قاسمیہ القاسم ٹرسٹ میں مرج ہو چکی ہے۔ ادھر ابھی کوئی سجادہ نشین گدی نشین کی ضرورت نہ تھی، تو ابھی جو ہے نا ادھر القاسم ٹرسٹ میں خانقاہ قاسمیہ مرج ہو چکی۔ یہ فیصلہ اس راستے کی کافی تقریر کے بعد آپ کو دفتر سے بھی مل سکتی ہے، اور کسی معاملے میں بھی کیس کے معاملے میں آپ لوگوں کا کسی کو نیچا دکھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی کیس القاسم ٹرسٹ کی انتظامیہ نے نہیں کیا، سارے ان کے طرف سے ہی ہوئے، بلکہ ان کے اوپر ہوئے، اور ہم لوگ اس چار دیواری کو دفاع کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے چونکہ مجھے ایک دم سے انہوں نے بتایا کہ آپ نے بھی گفتگو کر دی ہے، تو میرے ذہن میں کچھ اتنی خاص باتیں بھی نہیں تھی کہ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ جن کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں واقعہ سن رہا تھا کہ مفتی مختار احمد نعیمی صاحب کے جو والد صاحب تھے احمد یار نعیمی صاحب، ان کا میں واقعہ سن رہا تھا کہ وہ اکثر عصر کی نماز کے بعد اپنے درگاہ سے سائیں حضرت کرم اللہ جایا کرتے تھے، سائیں کامہ والی سرکار عصر کے بعد حاضری دیا کرتے تھے۔ تو اس گلی میں ایک شیعہ کا گھر تھا، تو اس کو یہ بنی کہ میں جب یہ حضرت گلی سے گزریں گے تو میں کتا لے آتا ہوں اور وہ چھوڑ دوں گا، تو میں بعد میں اگر کوئی معاملہ ہوگا تو میں کہوں گا یہ جو جانور ہے اس کو تو نہیں پتا کہ آپ مفتی ہو یا کیا ہو یا کیا نہیں ہو۔ بہرحال اس بندے نے کتا لے آیا اور وہ حضرت جا رہے تھے، اور یہ صرف میرے ذہن میں کچھ آ گیا ہے، باقی میں جب جا رہے تھے تو انہوں نے قریب گئے تو انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا، کتا ان کی طرف بھاگنا شروع ہوا، اور ایسے ہی وہ ٹاؤں ٹاؤں کرتا ہوا واپس آ گیا۔ جو ان کے ساتھ ان کا شاگرد تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت عجیب ماجرا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کتے کا کام کاٹنا ہے، اس کا کام ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا، لیکن وہ ایسے کا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا جن کا ہم لوگ کام کرتے ہیں، جن کے دین کی ہم لوگ خدمت کرتے ہیں، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو انشاءاللہ بزرگان ڈوڈا شریف کا یہ جو لگایا ہوا باغ ہے، اس کی ہم لوگ دن رات اگر آبیاری کے لیے کوششیں ہیں تو انشاءاللہ بزرگان ڈوڈا شریف ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ وہ دنیا میں آخرت میں اور جمع حساب میں انشاءاللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ چلے گئے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ انہی معروضات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بہت اہم بات امانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اصل میں بہت گہری مطلب کہنے کے نظر رکھتے ہیں ہر معاملات پہ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کسی بندے کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اکٹھا کر دینے فطرانہ کہ اکٹھا کر دینے زکات، تو یہ معاملہ اتنا بڑا ساری افطاری کا بندوبست کر دینا، یہ فطرانہ زکات اکٹھی کر کے ہمیں کھلاتے جا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے بڑے پیارے ڈونر ہیں حاجی اختر صاحب کا اپنا ٹاؤن سے آج کل مقیم ہے UK میں۔ انہوں نے اپنے بھائی کا اور اپنی سسٹروں کا جو بھی دنیا پانی سے چلے گئے ہیں، ان کی یہ اصالِ ثواب کی محفل کی وجہ سے انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ جتنا مرضی بڑا ریٹ کر دیں، تو ہم لوگوں نے اس افطاری کو اس میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اس میں کوئی زکات فطرانہ یا عشر والی بات نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو یہ بھی کلیئر کرنا ہے۔ مان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بھی آپ بتا دیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو آگے چل رہا ہے نا فطرانے کا سلسلہ، یہ ہم لوگ مذاق میں آہستہ اکٹھا کرتے رہے، اور ہم لوگ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچ سے بہت زیادہ تھا۔ اگر ہم لوگ اس کو پلاننگ کے طور پر کرنا شروع کریں تو ہم لوگ الحمدللہ آپ لوگ اور ہم لوگ ساتھی مل کے بہت معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، مسجد کے حوالے سے، دربار عالیہ کے حوالے سے، اسکولس کے حوالے سے، جامعہ کالیہ کے حوالے سے جو بھی معروضات تھیں وہ میں جو بیان کر سکا۔ اگر اس میں کوئی میں غلطی کر کے آؤں، اگر کوئی میں ادب والے معاملات سے نہیں رہا، کوئی الفاظ بہت میں پہلی دفعہ کے معاملات کر رہا ہوں تو مجھے اتنا اس کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھیوں کی یہ بارہا دفعہ مجھ سے یہ کہنے کا حکم تھا کہ آپ ہی لوگوں کے سامنے یہ معاملات کو بیان کریں، کیونکہ علماء کرام کو اکثر کرتے رہتے ہیں تو آپ کی بات ذرا لوگ دھیان سے سنیں گے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں برداشت کیا۔ آپ کے بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جنرل سختی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بھائی صاحب یہ اتنے پیار والے لوگ ہیں۔ یقین کرنے میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی ہے کہ ہم لوگ جب یہ دارالعلوم کے ساتھ ساتھ اسکول کا جب یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ قبلہ پیر صاحب نے یا صاحبزادہ صاحب نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگائی
نہ کوئی سائیکلوں کا کاروبار، نہ کوئی گاڑیوں کا کاروبار، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ. انہوں نے صرف کارخانہ لگایا تو انسان کو انسان بنانے والا کارخانہ لگایا. تو اس کے لیے یہ جو اساتذہ، ان کو میں دوبارہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ ان کا جب یہ حفظ کی کلاسیں لیتے ہیں، درس نظامی کی کلاسیں لیتے ہیں، ابھی بھی وہ چمکتے ہوئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کچھ نئے استاد ہائر کر لیتے ہیں تو ان کو جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ اسکول کا بھی پڑھائیں گے. تو ایک دن کی یہ میٹنگ کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ انہوں نے مشاورت نہیں کی. کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہماری تنخواہ کم ہے، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا گزر بسر نہیں ہوتا، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا گھر کا سلسلہ نہیں چلتا. اس روز یہ سارے ساتھی امانت صاحب قبلہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت آپ سے یہ ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو حضور قبلہ عالم ہماری ڈیوٹی لگا چکے تھے ہمیں ہی وہ سارے نام دینے چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کام میں جو کوتاہی ہے تو میں یقین کریے چمکتے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں فرد نام نہیں دینا چاہتا. یہ ساتھی کہنے لگے کہ ہم لوگ انشاءاللہ ریاضی، انگلش اور اردو کے معاملات کو بھی پڑھائیں گے اور آپ لوگ مزید لوگوں کو نہ ہائر کریں. تو ان لوگوں کی جو کہنے کی مہربانیاں اور کہنے کی خدمات ہیں، اگر ان کا ذکر نہ کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں آج کی اس تقریب کا بھی جو ہے نا مقصد حل نہیں ہو پا رہا تھا. ابھی کہنے کہ آپ کا جو ہے پورا ذکر ہے. الحمدللہ ایک طرف بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ ہماری ادنا سی دعوت پر، ادنا سی ریکویسٹ پہ دربار عالیہ تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہماری اس تقریب کو چار چاند لگائے. چونکہ افطاری میں ٹائم تھوڑا ہے اور یہ شیٹ کا بھی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ چلنا ہے. ابھی نیکسٹ پروگرام جو ہے پروفیسر عالم صاحب انشاءاللہ